میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو شخص کسی ظالم کی تقویت اور تائید کے لیے اس کے ساتھ چلے، یعنی اس کی موافقت اور حمایت کرے، اور وہ جانتا ہو کہ جس شخص کی مدد اور تائید کر رہا ہے وہ ایک ظالم انسان ہے، تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ کمالی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی جس شخص نے کسی ظالم کے ظلم میں اس کی اس طرح تائید اور مدد کی کہ ظالم اپنے ظلم میں مضبوط ہو گیا، اور یہ تائید کرنے والا جانتے ہیں کہ یہ شخص ظالم ہے، تو اس صورت میں یہ تائید کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی شخص اہل سنت کے نزدیک اسلام سے خارج نہیں ہوتا، تو یہاں فقد خرج من الاسلام کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ظالم کی نصرت اور مدد کرنے والا اس ظالم کی ظلم کو حلال سمجھتا ہے، تو حلال کو حرام کو حلال سمجھنے والا تو کافر ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ شخص اس اعتبار سے پھر اسلام سے خارج ہو گیا۔ جس طرح آج کل جو ہے مسلمان حکمران امریکہ کی بربریت میں ان کی مدد کو لازم سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حکم تشدیداً، تغلیظاً، تحدیداً اور زجراً توبیخاً ہے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے کہ اسلام سے مراد کامل اسلام ہے، تو یہ شخص کمال اسلام سے نکل جائے گا، ویسے اسلام میں رہے گا۔ تو دیکھو، ظالم کی مدد کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو مظلوم کی بد دعا سے بچاؤ، یعنی کسی پر ظلم نہ کرو کہ وہ تمہارے حق میں بد دعا کرے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب حق کو اس کے حق سے باز نہیں رکھتا، یعنی ہر حقدار کو اس کا حق ضرور دیتا ہے۔ یعنی مظلوم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ظالم کی فریاد کرتا ہے تو در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ سے اپنا حق مانگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی صاحب حق کا حق نہیں رکتا، اس لیے مظلوم کی بد دعا فوراً لگتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے اس کا استقبال ہوتا ہے، تو اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دفتر یعنی نامہ اعمال تین طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ نامہ اعمال ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا، اور یہ نامہ اعمال وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا گیا ہو، یعنی کفر اور شرک کا گناہ جس نامہ اعمال میں ہوگا اس کی بخشش ناممکن ہوگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کو نہیں بخشتا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک۔ دوسرا نامہ اعمال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑے گا، اور یہ نامہ اعمال وہ ہے جس میں بندوں کے آپس کے مظالم درج ہیں، چنانچہ وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے۔ اور تیسرا عمل نامہ وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہوگی، اور وہ عمل نامہ وہ جس میں بندوں کا اللہ کے ساتھ ظلم کرنا ہے، یعنی ان کی طرف سے حقوق اللہ میں تقصیر اور کوتاہی کا مرتکب ہونا درج ہے۔ چنانچہ یہ عمل نامہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر موقوف ہوگا کہ چاہے وہ بندے کو اس کے عمل کے مطابق سزا دے، اور چاہے اس سے درگزر اور عفو کا معاملہ کرے اور اس کو سزا نہ دے۔ تو اس حدیث میں دواوین، یہ دیوان کی جمع ہے، دیوان دفتر کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ قیامت کے روز لوگوں کے فیصلے تین قسم دفاتر میں ہوں گے۔ یہ دیوانی کیس تین الگ الگ سیکشنوں میں چلیں گے۔ یہ دفاتر اور سیکشن اور مراحل در حقیقت لوگوں کے اعمال نامے ہوں گے، تو مختلف لوگوں کے مختلف اعمال نامے ہوں گے جن کی الگ الگ جگہوں میں فیصلے ہوں گے۔ تو پہلے دیوان یہ شرک ہے، جہاں سارے شرک کے ریکارڈ جمع ہوں گے، اس کو تو اللہ پاک معاف نہیں کریں گے، یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ اور دوسرا حقوق العباد کا دیوان ہے، جہاں ایک دوسرے پر مظالم کے ریکارڈ اور اعمال نامے ہوں گے۔ ان لوگوں کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا جب تک ان لوگوں کا پورا بدلہ ایک دوسرے کو
نہ دیا جائے۔ ہاں اگر ان میں سے مظلوم کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنی طرف سے راضی کر دیں اور اس کو اپنی جانب سے انعام دے دے اور وہ ظالم کو معاف کر دے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا دیوان جو ہے وہ حقوق اللہ کا ہوگا، جہاں انسانوں کے اعمال وہ اعمال نامے ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہوگا کہ ان انسانوں نے حقوق اللہ میں کوتاہی کی ہے۔ اس کا حکم اور عام فیصلہ اس طرح ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے گا، اگر سزا دینا چاہے تو سزا دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو قیامت میں 3 قسم کی دیوانی کیس ہوں گے، یہ بتایا اس حدیث۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وقالوا یا رسول اللہ اینا لم يظلم نفسه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ليس ذاك انما هو الشرك الم تسمعوا قول لقمان لابنه یا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظیم وفي روایت ليس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان متفق علیہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، تو اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑا بوجھ محسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ایسا کون شخص ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہیں کیا ہے؟ اور ادھر اللہ پاک ظلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ تو خطرناک چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، یعنی ظلم سے وہ مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی مطلق گناہ، بلکہ ظلم سے مراد یہاں شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے مومن بیٹے کو کی تھی؟ اور وہ یہ کہ میرے بیٹے، جس کا ترجمہ ہے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ظلم سے وہ مراد نہیں ہے جس کا تم نے گمان کیا ہے، بلکہ اس سے وہ مراد ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا۔ یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو اس کا مطلب صحابہ اکرام پر بہت گراں گزرا، کیونکہ صحابہ اکرام نے خیال کیا کہ ظلم سے مراد گناہ ہے، اور یہ بات ظاہر ہے کہ انبیاء اکرام کے علاوہ گناہوں سے پاک کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے سوال کیا کہ اینا لم یظلم، ہم میں سے کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو۔ یہ ان کی پریشانی کا بہت بڑا اظہار تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ ظلم سے مراد کامل درجے کا ظلم ہے جو شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اس حدیث میں لفظ ظلم کا مفہوم اور مطلب سمجھایا گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم امعہ نہ ہو، یعنی یہ نہ کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بلائی کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بلائی کریں گے، اور اگر لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ کو اس امر پر قائم رکھو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو تم بھی بلائی کرو گے، اور اگر لوگ برائی کریں گے تو تم ظلم نہ کرو۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے۔ تو امعتن نہ بنو، برائی کا بدلہ، امعتن کا معنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں، برائی کا بدلہ برائی نہیں، بلکہ جو ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے جو ہے دینا چاہیے۔ امعتن اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا، بلکہ سوچے سمجھے بغیر یوں کہتا پھرتا ہے انا مع فلان، دعوت کے بغیر کانے پر دوسرے کے تابع بن کر جاتا ہے اور کہتے ہیں انا مع فلان، اپنا کوئی مقام نہیں رکھتا اور دوسروں کے کہنے پر دوسروں کی رائے کے تابع بن کر وقت گزارتا ہے۔ باہر کے امعہ یہ نہیں بننا چاہیے، برائیوں کا بدلہ برائی نہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاری۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کا کوئی حق رکھتا ہو اور وہ حق خواہ غیبت، برائی کرنے اور روحانی جسمانی تکلیف پہنچانے وغیرہ کی صورت میں ابروریزی کا ہو یا کسی اور چیز سے متعلق ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس حق کو آج ہی کے دن یعنی اسی دنیا میں معاف کرا لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا دن کہ جس میں وہ نہ تو درہم رکھتا ہوگا نہ دینار، کہ جو اس کے حق کے بدلے کے طور پر دے سکے۔ اگر اس نے اپنے حق کو معاف کر دیا تو بہتر ہے، ورنہ پھر ظالم کے اعمال نامہ میں جو نیکیاں ہوں گی تو ان میں سے اس ظالم کے ظلم کے برابر یا واجب حق کی بقدر نیکیاں لے لی جائے گی اور مظلوم یا حقدار کو دے دی جائے گی۔ اور اگر وہ کچھ بھی نیکیاں نہیں رکھتا ہوگا تو اس صورت میں اس مظلوم یا حقدار کے گناہوں میں سے اس کے حق کے بقدر گناہ لے کر ظالم پر ڈالے جائیں گے۔ تو اگر کسی کے ذمے کسی ظالم کا ایسا حق باقی ہو جو اس نے مظلوم پر بصورت ظلم کیا تھا تو اس کو کہتے ہیں مظلمتن۔ اور من عرضہ کا لفظ جو بتایا، یعنی اس کا مطلب کہ یعنی اس کا حق کا تعلق خواہ مظلوم کی عزت اور عظمت سے ہو یا کسی اور وجہ سے ہو، مثلا اس کو گالی دی ہو یا قول اور فعل کے ذریعے سے اس کو تکلیف پہنچائی ہو، او شیئن یعنی کسی کا مال چھینا ہو یا چرایا ہو یا دبایا ہو، فلیتحللہ تو اس سے معافی مانگ کر قیامت سے پہلے ہر قسم کا حق معاف کرا دے۔ اگر مالی معاملہ ہے تو معاوضہ ادا کرے یا ویسے معاف کرائے، اس کے پاس جائے، اسے کہے کہ آپ کا میرے ساتھ جو ہے حق ہے، مجھے معاف کرا دو۔ اگر زبانی معاملہ ہے تو معافی تلافی کرا دے جس طرح بھی ہو، مگر دنیا میں معاف کرا دے، ورنہ قیامت کے دن نہ دینار ہوگا نہ درہم ہوگا، وہاں یہ مظلوم ظالم سے اس کی نیکیاں وصول کرے گا۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو پھر مظلوم کی برائیاں اور ان کی گناہ جو ہوں گے یہ ظالم پر ڈالے جائیں گے۔ تو کتنی سخت وعید ہے اس حدیث میں، قیامت کے دن ظالم سے ظلم کا بدلہ کس طرح لیا جائے گا وہ اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔